بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ تازہ ترین عالمی حالات و واقعات پاکستان، مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش ہے جو اس وقت مشرق وسطیٰ مغربی افریقہ جو دھماکہ خیز صورتحال بنی پڑی ہے پورے خطے میں، آج ناظرین اس پر بات کریں گے اور آپ کے لیے ہم بہت ایکسکلوسیو معلومات اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ اور بھارت سے نفرت کا کیا کردار ہے اور کیا روس اور چین اس عوامی تحریک کے پیچھے ہیں، آج اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں بھارت نواز حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک انقلابی دور میں داخل ہو گئی ہے، اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور عملی طور پر اس ملک گیر احتجاج کی قیادت اسٹوڈنٹس ہی کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے ہم ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی قیادت ناہید اسلام کے ہاتھوں میں ہے، جسے نام کی وجہ سے بہت سے پاکستانی میڈیا والے لڑکی سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناہید اسلام ایک لڑکا ہے، نوجوان طالب علم ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کا، جسے کئی بار گرفتار کیا گیا۔ ایک بار تو پولیس نے اتنا تشدد کیا کہ مردہ سمجھ کر لاش جو ہے وہ ایک پل کے پاس پھینک دی اس کے نیچے، لیکن اللہ نے اس سے چونکہ بڑا کام لینا تھا اس لیے زندہ رکھا، اور کئی گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ خود ہی ہمت کر کے اٹھا اور رکشہ لے کر گھر پہنچ گیا۔ ہسپتال میں ناظرین داخل ہوا تو پولیس دوبارہ گرفتار کر کے لے گئی۔ صرف اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں موجودہ عوامی آتش فشاں یا عوامی انقلاب کے دہانے پر بنگلہ دیش کیسے پہنچا ہے، اور اس تحریک کے کارکنوں نے کیسی کیسی سختیاں اور مشکلات جھیلی ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر سینکڑوں افراد کے قتل کا مقدمے کا سامنا کریں۔ ناظرین، اس تحریک میں نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کی اس دعا کا سمجھ لیں کہ اثر ہے کہ جو ساقی نامہ میں آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے کی تھی، اور اس کا ایک بڑا اہم شعر ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آج بنگلہ دیش میں جو جوان ہیں وہ پیروں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا استاد یعنی ان کے لیڈر بن گئے ہیں، ان کے قافلہ سالار بن گئے ہیں، اور یہ انقلاب کے دہانے پر ہے مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے۔ تو ناظرین، جو کل اتوار کا دن تھا وہ بنگلہ دیش میں بہت خونی دن تھا۔ 100 کے قریب افراد اس جنگ میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ایک طرف پولیس اور عوامی لیگ کے غنڈے تھے تو دوسری طرف اسٹوڈنٹس اور اپوزیشن جماعتوں کے لوگ تھے۔ مارے جانے والوں میں 13 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جنہیں ہزاروں افراد کے ہجوم نے تھانے پر حملہ کر کے مار ڈالا اور تھانے کو آگ لگا دی۔ ناظرین، آج کا دن، سوموار کا دن، کل سے بھی زیادہ خونی ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نے آج لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ کی کال دے دی ہے۔ بڑا ناظرین خوفناک صورتحال ہے آج، اور بہت زیادہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ ناہید اسلام نے کل اپنے خطاب میں اعلان کر دیا ہے کہ آج سوموار کو ہم ڈنڈے لے کر آخری بار نکلیں گے۔ اگر حسینہ واجد نے استعفیٰ نہ دیا اور ڈنڈوں سے کام نہ چلا اور پولیس، فوج اور عوامی لیگ نے تشدد سے اس تحریک کو کچلنے کی ضد نہ چھوڑی تو پھر ہم ڈنڈے پھینک کر ہتھیار اٹھا لیں گے۔ ناظرین، بہت خوفناک منظر بنتا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور ناہید اسلام نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ڈنڈے اٹھانے سے بات نہ بنی تو پھر ہم ڈنڈے پھینک کر ہتھیار اٹھا لیں گے۔ اس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر میں مارا جاؤں، میرے بہن بھائی، ماں باپ مارے جائیں تو تحریک ختم نہیں کرنی۔ کوئی بھی جو تحریک کے کارکنان ہیں کتنی بھی بڑی تعداد میں مارے جائیں، اگر انٹرنیٹ، ٹیلی فون، تمام رابطے ختم ہو جائیں تو سٹینڈنگ آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ پھر ہر محلے، ہر گاؤں، ہر شہر کے لوگ سڑکوں پر دھرنے دے کر پورا ملک جام کر دیں، اور اس وقت تک سڑکوں پر اپنا قبضہ نہ چھوڑیں جب تک حسینہ واجد اقتدار چھوڑ کر کٹہرے میں کھڑی نہیں کر جاتی۔ ناظرین، یہ بہت خوفناک صورتحال بنی پڑی ہے۔
بنگلہ دیش کے جو سابق آرمی چیف ہیں اور جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو ریٹائرڈ افسران ہیں، جو ریٹائرڈ جوان ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کی تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام پر گولی چلانے کا وزیر اعظم حسینہ واجد کا حکم نہ مانے اور بیرکوں میں واپس چلی جائے۔ موجودہ آرمی چیف وقار الزمان نے بھی کل ایک مبہم سا اعلان کیا ہے کہ فوج عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی، جس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ بھی موجودہ صورتحال میں حکومتی جو احکامات ہیں کرفیو لگانے کے اور جو مظاہرین ہیں انہیں گولی مارنے کے، ان پر عمل درآمد کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہے۔ ناظرین، مزید صورتحال جو فوج کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ آج واضح ہو جائے گی۔ سپہر کا جو وقت ہے 4-5 بجے کا، وہ اس کے حوالے سے بہت خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کو بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے، کیونکہ عوامی لیگ کو بھی نکلنے کا حکم دے دیا ہے حسینہ واجد نے، اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سخت ترین احکامات دے دیے گئے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ کے لیے ناظرین پہلے 6 اگست کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن کل اتوار والے دن خونی جھڑپوں کے بعد، جن میں 100 افراد مارے گئے اور کئی 100 زخمی ہو گئے، لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ کو 24 گھنٹے پہلے یعنی آج سوموار 5 اگست کو ہی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس اعلان سے بنگلہ دیش میں صورتحال انتہائی دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر خون خرابے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جب عوامی جذبات کو ناظرین لاٹھی گولی اور گرفتاریوں کے ذریعے اور پولیس تشدد کے ذریعے طویل عرصے تک دبایا جاتا رہے، منصفانہ الیکشن ہونے ہی نہ دیے جائیں، جمہوری فیصلے نہ مانے جائیں اور ریاستی اداروں کے ذریعے جعلی الیکشن کروا کر اقتدار پر قبضہ برقرار رکھا جائے اور اقتدار نہ چھوڑا جائے، تو پھر آخر کار نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں جو آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے پچھلے 20 برسوں سے یہی جمہوری آمریت والا طرز حکومت بنگلہ دیش پر مسلط کر رکھا ہے، اور موجودہ مظاہروں کو کچلنے کے لیے بھی اس نے عوامی لیگ والوں کو کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ مظاہرے کرنے والے اسٹوڈنٹس نہیں، دہشت گرد ہیں، اور عوام باہر نکل کر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ان دہشت گردوں کو کچل دیں۔ ناظرین، جس طرح تیسری دنیا کے تمام کرپٹ جمہوری حکمرانوں کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے، اسی طرح بنگلہ دیش پر مسلط پچھلے 20 برسوں سے مسلسل مسلط حسینہ واجد کو بھی امریکہ اور اس کے علاقائی تھانے دار بھارت کی سرپرستی حاصل ہے۔ انتظامی مشینری اور پولیس پر اپنی بالادستی کے لیے عوامی لیگ نے 1971 سے ہی کوٹا سسٹم نافذ کر رکھا ہے۔ 56% سرکاری ملازمتیں کوٹے پر دی جاتی ہیں اور صرف 44% میرٹ پر ملتی ہیں۔ 56% میں سے جو 30% کوٹا ہے وہ عوامی لیگ والوں کے لیے 1971 کی تحریک آزادی کے نام پر مختص ہے۔ موجودہ تحریک کا آغاز ناظرین اسی ظالمانہ اور غیر منصفانہ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج سے ہوا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 3.5 کروڑ پڑھے لکھے اور ان پڑھ نوجوان بے روزگار ہیں۔ 20 برس تک بنگلہ دیش کے عوام نے پرامن تبدیلی کا انتظار کیا، لیکن پھر اس نظام سے ہی مایوس ہو گئے۔ پچھلے عام انتخابات میں اپوزیشن کی کسی سیاسی جماعت نے ناظرین عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو خالدہ ضیاء کی جماعت ہے، وہ بھی ان احتجاجی مظاہروں کی سپورٹ کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، اور جو حسینہ واجد نے پچھلے دنوں جماعت اسلامی کو کالعدم اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یہ سب بھی اس حقیقت کا اظہار ہے ناظرین کہ ملک کے عوام جو ہیں وہ اب اس کرپٹ جمہوری سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کسی صحت مند تبدیلی کی امید ہی چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ الیکشن کروانے والی ساری مشینری عوامی لیگ کے کوٹا سسٹم اور مسلسل 20 سالہ اقتدار کی وجہ سے کٹ پتلی بن چکی ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ خوفناک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو پرامن معاشروں کو آتش فشاں بنا دیتا ہے کہ جب پرامن تبدیلی کی امید ہی باقی نہ رہے اور لوگ پھر ووٹ کی بجائے ڈنڈے اور پتھر اٹھا کر تبدیلی کے لیے نکل پڑیں
اور آخرکار یہ اعلان کر دیں کہ اگر ڈنڈوں سے کام نہ چلا تو پھر ہم ہتھیار اٹھا لیں گے، جیسا کہ کل نہید اسلام نے ڈھاکہ میں یہ اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور مغربی افریقہ میں یہ جو امریکہ سے عوامی نفرت کی لہر پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ اسرائیل اور بھارت کی غنڈہ گردی بھی ہے۔ اسرائیل اور بھارت کی نفرت بھی اب امریکہ کی نفرت میں شامل ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مالدیپ کے عام انتخابات میں اپوزیشن نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا اور ملک میں ایک پرامن جمہوری تبدیلی آ گئی جو پرو چائنا تھی، اور محمد معیزو جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں ان کا جھکاؤ اب چین کی طرف ہے، اور انہوں نے بھارتی فوج کو مالدیپ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش کی احتجاجی تحریک کا دوسرا اہم پوائنٹ بھی انڈیا آؤٹ کا نعرہ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے عوام میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا نے مل کر ان کے ملک میں چین کی سرمایہ کاری اور بنگلہ دیش کو چین کا جنوب مشرقی گیٹ وے بنانے کے راستے روک رکھے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین، بھارتی میڈیا بار بار اس خدشے کا اظہار کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتوں اور موجودہ طلبہ تحریک کے پیچھے چین کا پیسہ کام کر رہا ہے اور روس بھی اس کے پیچھے ہے، اور خطے میں امریکہ کے خلاف جو نیا عالمی اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا چکا ہے وہ اس پوری تحریک کو پر تیل ڈال رہا ہے، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ دھماکہ خیز صورتحال کا جو اگلا منظر بننے جا رہا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مارشل لا لگ جائے اور اس مارشل لا کو عوام کی سپورٹ مل جائے، اور وہ مارشل لا اپنے ملک کو یعنی بنگلہ دیش کو بھارت کی جھولی سے نکال کر ایک غیر جانبدارانہ پالیسی کی طرف چلا جائے، یا پھر چین اور روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر لے۔ یہ جو معاملے سے آگاہ حلقے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگلے چند روز میں یہ صورتحال واضح بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مغربی افریقہ کے 4 ممالک میں پچھلے چند برسوں کے دوران امریکہ اور مغرب نواز کرپٹ حکمرانوں کے تختے الٹے جا چکے ہیں، اور روس نواز فوجی جرنیلوں نے مارشل لا لگا کر حکومتیں سنبھال لی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بھی ایک طویل عرصے بعد امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کا لاوا عسکری جدوجہد کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور حماس کے سربراہ کو ایران میں قتل کیے جانے کے بعد جو کشیدگی بڑھی ہے، اس کی آڑ لے کر امریکہ اور برطانیہ اپنے مزید میزائل بردار جہاز اور طیارہ بردار جہاز تیزی سے بحیرہ روم اور بحیرہ عرب میں منتقل کر رہے ہیں۔ یوں ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا خطہ ہی آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ افغانستان اس حوالے سے 3-4 سال پہلے تبدیلی کے عمل سے گزر چکا ہے، اور وہاں 20 سال تک امریکہ سے لڑنے والے افغان طالبان کی حکومت بن چکی ہے، جسے اس وقت چین اور روس کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا، خاص طور پر ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے خلاف عوامی جذبات بنگلہ دیش اور مالدیپ میں جس طرح کے ہیں ویسے ہی پاکستان میں بھی ہیں۔ عوامی جذبات جس طرح کے ترکی، لبنان، شام، عراق، یمن، سعودی عرب، ایران، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر اور فلسطین میں ہیں جو عوامی جذبات، وہی عوامی جذبات پاکستان میں بھی ہیں۔ اس لیے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں مودی کے یار کہلانے والے یا لندن پلان کے تحت امریکی صدر جو بائیڈن کی دھونس دھاندلی اور باجوہ کی سازش کے ذریعے برسر اقتدار آنے والے مستقل طور پر یہاں حکمران رہ سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ عوام میں جو آتش فشاں لاوا ہے وہ پک چکا ہے، اور اگر پرامن تبدیلی کا راستہ نہ ملا تو خدا نخواستہ پاکستان میں بھی آتش فشاں پھٹ سکتا ہے، اور پھر کوئی بھی لاٹھی اور گولی کے ذریعے اس کو قابو نہیں پا سکے گا، جس طرح کہ بنگلہ دیش میں صورتحال بنی پڑی ہے۔ ناظرین، پاکستان پر اور اس کے 25 کروڑ عوام پر یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم نوازی ہے کہ ہمارے ملک میں امریکہ اور بھارت کی کٹ پتلی حکومتوں کے خاتمے کا راستہ اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے پرامن انداز میں نکلنے جا رہا ہے، اور ہمیں افغانستان اور بنگلہ دیش کی طرح آگ اور خون کا دریا پار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ امید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امید کو کامیاب فرمائے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ موجودہ حالات سے مکمل طور پر دل برداشتہ میاں محمد نواز شریف نے آج
5 अगस्त बरोज सोमवार को मरी में नून लीग का एक आला सतह का इजलास दोबारा तलब कर लिया है। पिछले चंद रोज से उनकी पार्टी सदारत से इस्तीफा देने और बैरून मुल्क वापसी की अफवाहें भी गर्म रही हैं। शहबाज हुकूमत को पाकिस्तान के दोस्त ममालक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी घास नहीं डाल रहे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस हुकूमत की रिट अमलन ख़त्म कर दी है। नवाज शरीफ के साथ मोदी हुकूमत के करीबी ताल्लुकात नाज़रीन कोई ढकी छुपी बात नहीं। मोदी सरकार और अमेरिका दोनों को पता है कि खित्ते में क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। इसलिए ये बात यकीनी है कि ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती इल्म में भी आ चुकी होगी, क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने खुद को पिछले 2 माह से मरी तक महदूद कर रखा है। न वो किसी मुल्क की सियासी राब्ता अवाम मुहिम में दिलचस्पी ले रहे हैं, न मीडिया से बात कर रहे हैं और न ही मुल्क भर से मुलाकात का वक़्त मांगने वाले पार्टी रहनुमाओं के वफूद को टाइम दे रहे हैं। हालांकि कुछ अरसा कबल ही नून लीग ने बड़े जज्बे और ज़ौक़ व शौक़ से मियां नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का मरकज़ी सदर बनाया था कि वो मुल्क की राब्ते करके पार्टी में नई जान डालेंगे और नया बयानिया डेवलप करेंगे और मोराल अप करेंगे। फिर ऐसा नाज़रीन क्या हुआ कि ये सब जोशो जज्बे मांद पड़ गए और उन्होंने खुद को मरी में खुद साख्ता नज़रबंदी तक महदूद कर लिया। ज़राए कहते हैं कि उन्हें भी खबर हो चुकी है कि पूरे खित्ते से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है और एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है मशरक़ वुस्ता में। इसलिए वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क चले जाएं और ये जो हुकूमत उनके पास है, लूली लंगड़ी हुकूमत, इससे भी जान छुड़ा लें। नाज़रीन, इस सूरत हाल में साहिब बसीरत लोगों के लिए निशानियां हैं। कैदी नंबर 804 जो जेल में कैद है, जिस पर 200 मुकदमात हैं, जो बगावत और आर्टिकल 6 के केस में फौजी अदालत की तहवील में दिए जाने के ख़तरे से दो चार है, वो हर रोज़ सलाखों के पीछे से धाड़ता है और ऐलान करता है कि मैं फ़ौज से माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी तो फ़ौज को मुझसे मांगनी चाहिए क्योंकि जुल्म तो मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ किया गया है। लेकिन जिसका भाई नाज़रीन मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है और जो खुद मुल्क का इस वक्त का सबसे पावरफुल शख्स है, सियासतदान है और आज़ाद भी है, उसे चुप लगी हुई है। और कभी इसके इस्तीफे की अफवाहें सुनने को मिलती हैं तो कभी मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की खबरें बाहर आती हैं और कभी बैरून मुल्क जाने से ज़बरदस्ती रोक दिए जाने की इत्तलात सामने आने लगती हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी कुछ ढारस बंधाई गई है और मुमकिन है आज के इजलास में उनसे कोई हौसला अफजाई वाला बयान दिलवा दिया जाए, लेकिन ये एक आर्जी ही झटका होगा। इनसे कोई हौसला अफजाई वाला बयान आया भी तो उसका कोई तादेर असर सामने आना अब मुमकिन नहीं रहा। इस खदशे का भी नाज़रीन इजहार किया जा रहा है कि वो ख़राबी सेहत की बिना पर पार्टी सदारत से आज इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं और कौमी असम्बली की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, ताकि फार्म 45 वाली जो तलवार यास्मीन राशिद की सूरत में उनके सर पर लटक रही है, इससे उन्हें निजात मिले। कहते हैं कि ज़ुबान खल्क नकारा खुदा और मशहूर शेर है कि नासिर आशोब ज़माना से गाफिल न रहो, कुछ होता है जब खल्क खुदा कुछ कहती है। नाज़रीन, खल्क खुदा जो कुछ कह रही है मुल्क के ताकतवरों को उसे समझना चाहिए। मिसल मशहूर है कि खुद तजर्बे की भट्टी का ईंधन बनकर आग में जलने की बजाय हमें दूसरों के तजर्बात से सबक हासिल करना चाहिए। 20 साल से जमहूरियत के नाम पर मुसल्लत हसीना वाजिद की करप्शन, कोटा सिस्टम और भारत नवाजी से बांग्लादेश के अवाम तंग आकर आतिश फशां बन चुके हैं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल बनने से पहले हकीकी अवामी तब्दीली का रास्ता निकाल लिया जाए तो बेहतर है। और कहते हैं कि नेक काम में नाज़रीन देर नहीं करनी चाहिए। बड़ा नाज़रीन आज का अहम वीडियो था, व्लॉग, इसलिए हमने पूरी डिटेल जो बांग्लादेश की सूरत हाल बनी पड़ी है वो आपकी खिदमत में पेश की है। आज लॉन्ग मार्च टू ढाका का जो भी नतीजा निकलेगा उस हवाले से आज रात को हम ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ आज सवाबी में जो जलसा होने जा रहा है
اس کے حوالے سے بھی اہم جو اپڈیٹس ہیں اور وہاں جو جوش و جذبہ ہوگا، جو گفتگو ہوگی، جو اعلانات کیے جائیں گے اور اس کا پیش منظر اور پس منظر پوری تفصیل آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جو دھماکہ کی صورتحال بنی پڑی ہے اس کی تفصیل بھی آج ہم پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔